اگر کوئی شوہر یہ 5 غلطیاں کرتا ہے تو اس کی بیوی اس سے جان چھڑانا چاہے گی، اور وہ یہی چاہے گی کہ بس ہمارا شوہر ہمیں بخش دے اور ہماری جان چھوڑ دے، اور محبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، محبتیں آپس میں پھر نہیں رہتی ہیں، اور شوہر کی چند ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی یہ چاہتی ہے کہ بس اب ہم اپنے شوہر سے جدا ہو جائیں، اور اس کو زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس زندگی ایک ہماری عذاب ہے، اور عذاب کی طرح وہ زندگی کو گزار رہی ہوتی ہے۔ اور اگر شوہر چند باتوں پہ تھوڑا سا فوکس کر لینا، اس کو یہ بہت بڑی باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ کچھ ایسے رہنما اصول آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو فوکس کر لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار زندگی بن سکتی ہے، بہت زیادہ اچھی اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے۔ کیونکہ جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑا رشتہ اور سب سے بنیادی رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہسبینڈ اور وائف کا۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہے، خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ویسے بھی سنتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اور بعض مرتبہ قرآن کریم میں ایسی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح سے ذکر کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے یہ ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اللہ تو بتا رہا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے، اور آپ نے بجائے تسکین حاصل کرنے کے آپ نے عذاب بنا دیا ہوا ہے۔ چند باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم کو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو ہم نے چھوڑا، اور ہماری زندگیوں میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں زندگی ہماری عذاب بنتی چلی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، اور میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی، میں آٹے کی لوئی بنا رہی تھی، آقا علیہ السلام آ کر میرے پاس چولہے پاس کچن میں بیٹھ گئے، اور آپ نے آٹا اٹھایا اور اس کی لوئی بنانا شروع کر دی، اور جب وہ لوئی بن گئی ہے نا، تو آقا علیہ السلام نے وہ حضرت عائشہ کو پکڑائی، اور حضرت عائشہ نے اس لوئی کو بڑا کر کے جیسے ہی تنور میں لگایا، چولہے میں رکھا، تو وہ پکی نہیں رہی، بہت دیر گزر گئی، لیکن وہ آٹے کا آٹا رہا، وہ روٹی ہی نہیں بنی۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی بیویوں کے دل کو رکھا کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، کس طرح کچن میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام روٹی بنوایا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کسی شوہر کو آج یہ توفیق ہوتی ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے؟ اگر کوئی کرنے لگے نا، کوئی شوہر ذرا سی بیوی کو توجہ دیتے تو لڑکے کے گھر والے بولتے ہیں تو جورو کا غلام ہو گیا، بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بہنیں وہ کٹر بٹر کرتی ہیں، جورو کا غلام ہو گیا، اور بڑا فخر محسوس کرتا ہے وہ لڑکا اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں، ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرنے میں اسے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ بڑا فخر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بیوی ہمارے کنٹرول میں ہے، حالانکہ وہ لڑکے کے صرف وہ تھاٹس ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ بیوی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بیوی کنٹرول سے باہر جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیوی کو صرف آپ ایک چیز سے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ کی محبت، وہ ہے آپ کی زبان۔ اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی جامع نصیحت فرما دیجئے جو آپ کے بعد کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس کے وقت پر پڑھو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نکالی، زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ اس کا چمڑا چھوٹا ہے لیکن جرم بڑا ہے۔ اس زبان میں ویسے تو ہڈی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ زبان زیادہ چلتی ہے نا تو سر پھڑوا دیتی ہے۔ تو اس لیے پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پھر اس کے آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں اس سے بھی زیادہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق گھر میں اچھا ہو۔ اس کے آگے ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری کن چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے؟ اگر بیوی ماں کی شکایت کرے نا آپ کی، یعنی کہ بیوی اپنی ساس کی شکایت اپنے شوہر سے کرے،
تو شوہر کو اسے اگنور کرنا چاہیے, نہیں سننا چاہیے. یعنی کہ اس کو ہڑکائے بنا, اس کے اوپر چیخے بنا, بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ماں اپنی بہو کی شکایت کر رہی ہے, آپ کی بیوی کی شکایت آپ سے کر رہی ہے, تو آپ کو وہاں پر بھی آپ کو اس کی جو شکایت ماں نے کی ہوئی ہے, آپ کو اس کو سن کر بیوی کے اوپر غصہ گرمی نہیں کرنا ہے. یعنی کہ اکثر شکایات جو ہوتی ہیں وہ غلط ہوا کرتی ہیں. بات کچھ ہوتی ہے, ریل کچھ ہوتی ہے, معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ریل کچھ ہوتی ہے, ریل کچھ اور ہوتا ہے نا. ریل تو ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریل کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ ریل تک نہ پہنچ جائیں نا, جب تک کہ آپ کسی بھی معاملے میں فیصلہ نہ کریں, آپ فیصلہ کرنے کی کوشش اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ آپ ریل تک نہ پہنچ جائیں. اور جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ ریل ہوتی ہیں, وہ ریل نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ بات کچھ ہوتی ہے, الفاظ کچھ ہوتے ہیں, معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو بتایا کچھ اور جاتا ہے, آپ سمجھتے کچھ اور ہے. اس لیے اس معاملے میں زیادہ جلد بازی نہ کی جائے. تو بیویوں کا دل رکھنا سیکھو یار. بیوی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے خاوند کی رضامندی کے لیے آتی ہے, کہ خاوند کی محبت کے خاطر آتی ہے, اور جب شوہر سے اس کو وفا نہیں ملتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے بیویوں کے دل رکھنا سیکھیں. بیوی آپ سے کچھ نہیں چاہتی ہے, وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے تمیز سے محبت سے بات کرے. اسے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے پوری جنگ جیت لی, دنیا حاصل ہو گئی, دنیا پہ حکومت ہو گئی. اور اگر آپ اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں, اور یا ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے غصے میں بات کر رہا ہے, اس کو ہڑکا رہا ہے اور مٹھی میں سمجھ رہا ہے کہ ہم نے قبضے میں کر لیا, جب بھی بات کر رہا ہے آنکھیں ترچھی کر کے کر رہا ہے, اور بیوی اس کے سامنے تھر تھرا رہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنی بیوی کی باڈی کو تو کنٹرول میں کر لیا ہے, لیکن اس کے دل کو آپ نہیں جیت پائے, تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ جا کر اپنے مائکے میں بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گی. اور اگر آپ نیک بن گئے نا, بیوی کے ساتھ آپ کا بیہیو ٹھیک ہے, تو مجال ہے سسرال میں آپ کی کہ آپ کے لیے ذرہ برابر کوئی آپ کے لیے ایک لفظ بول دے. سالی کی ہمت نہیں ہے آپ کی بیوی کے سامنے آپ کے لیے ایک حرف بول دے, ایک لفظ بول دے. وہ وبال کر کے رکھ دے کہ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں, میرے ہسبینڈ ایسے نہیں ہیں, میرے میاں تو بڑے اچھے. وہ فوراً گنگانے بھی شروع کر دیتی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن گئے ہیں, تو کبھی اپنی بیوی سے یہ پوچھنا کہ یہ بتاؤ میں اچھا انسان ہوں کہ نہیں ہوں. اور جس دن آپ اپنی بیوی کے نظر میں اچھے انسان بن گئے نا, اچھے شوہر بن گئے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پوری کائنات کے سب سے اچھے انسان ہیں. اور اگر آپ پوری کائنات کے سب سے اچھے انسان بن گئے اور بیوی نے آپ کو اچھا نہیں سمجھا, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہیں نہ کہیں ہماری خامی ہے. اچھا, میں ہر عورت کی بات بھی نہیں کر رہا, بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ بلا وجہ ان کو اپنے خاوند کے اندر خامی نظر آ رہی ہوتی ہے, بلا وجہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں یہ بیوی شوہر کو ایکسیپٹ تو نہیں کر رہی ہوتی ہے, بیوی شوہر کی تعریف تو نہیں کر رہی ہوتی ہے, لیکن دل سے وہ شوہر کو ایک اچھا انسان ماننے لگتی ہے. تو جب بیوی دل سے آپ کو اچھا انسان ماننے لگے نا, بھلے وہ زبان سے تو جلدی نہیں کہتی ہیں بیویاں, تو نہ کہے, لیکن جب دلی طور پہ آپ سے اس کو تسکین حاصل ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے بہترین انسان